سو گائز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں شادی کلچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہالیڈے سیزن ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہر سال یہ مسئلہ ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ فیسٹیولز آ رہے ہیں, اب اس میں جانا ہے نہیں جانا. شادیوں پہ علیحدہ مسئلے ہیں, کرسمس کے علیحدہ مسئلے ہیں, نیو ایئرس کے علیحدہ مسئلے ہیں. شادیوں والے مسئلے یہ ہیں کہ بھائی وہ لوگ جو مطلب دینی طور پہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ فلانے کزن کی مہندی کا فنکشن ہے, وہاں پہ اب جائیں یا نہ جائیں. تو دا کانفلکٹ از کہ صلہ رحمی بھی کرنی ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ یار وہاں پہ پھر وہ ناچ گانا ہوگا اور سارا کچھ ہوگا اینڈ ڈانس پارٹی چل رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اب میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں. تو ایک تو سب سے بڑا سوال یہ کرسمس کا مسئلہ ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے کہ مسلمز وانٹنگ ٹو سیلیبریٹ کرسمس. لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بنی تھی, ایک بیکری نے میری کرسمس کا کیک بنانے سے انکار کر دیا تھا, پھر وہ کنٹروورسی بنی. تو دیٹ کمز ایوری ایئر. اینڈ پھر وہ نیو ایئر کے علیحدہ مسائل ہیں کہ بھی اب نیو ایئر نائٹ پہ پارٹی ہو رہی ہے, جائیں نہ جائیں. تو آج ہم ان ٹاپکس کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے ون بائی ون. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا ون جو کہ ہم شادی والی بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ جو چیز آتی ہے نا, سب سے پہلا سوال کہ بھئی کزن کی شادی ہے یا کسی اور فیملی ممبر کی شادی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی جائیں یا نہ جائیں, تو آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہو ان چیزوں سے؟ شادیاں دسمبر میں ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے. ٹھنڈا موسم ہے نا, ٹھنڈا موسم ہے, ریلیکس ماحول ہے. ویسے ٹیکنیکلی ابھی اکتوبر اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ اکتوبر از بیٹر. دیکھیں آپ اگلی والی اکتوبر میں آپ انکلوسیو, میں نے سپٹمبر میں کی تھی سر. ایکسکلوسیو کیوں ہے؟ میں نے سپٹمبر میں نہیں, وہ اگلی کی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے نا دیکھیں ایسی باتیں نہ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں جانا پڑے گا یار. جو دسمبر کا مہینہ ہے نا, نومبر دسمبر کا مہینہ, جنوری کا بھی مہینہ آپ کہہ لیں, وہ ذرا کنڈیوسیو اس لیے کیونکہ اس میں نا دوپہر کا فنکشن بھی چلتا ہے اور رات کا بھی چلتا ہے, دونوں فائدے ہیں. تو آپ سمرز میں ایونٹ کرو کہ ظاہری بات ہے کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے نا, بیکاز آپ کی ایئر کنڈیشننگ ہے, سارا کچھ ہے. تو دیٹس ون آف دا ریزنز. آلدو یہ نہیں کہ لوگ سمر میں شادیاں نہیں کرتے, بٹ دسمبر میں اچھا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اٹس دا ہالیڈے سیزن. سو باہر جو آپ کے ریلیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے آنا آسان ہوتا ہے, بچوں کو بھی اسکول سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں اکوموڈیٹ کرنا سب کے لیے ایزی ہوتا ہے. اصل وجہ شاید یہ اگر یہ پھڈے ہو رہے ہیں نا, اگر دسمبر میں جو نظر آتے ہیں, ہر سال ہی نظر آتے ہیں, تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ شاید لوگ آہستہ آہستہ نا جاگ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں شادیوں پہ بھی جو ہے. اچھا یہ مسائل ہوتے ہیں, جائیں نہ جائیں. تو یہ ایک طرح سے تو اچھی بات بھی ہے کہ یار چلو لوگوں کو یہ شعور تو آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ کلچرلی ہمارے ہاں یہ چیز نا, کیونکہ ہم اتنے انگرینڈ ہوئے تھے بچپن میں نا ان چیزوں سے, تو ہم ان چیزوں کو بائی دا وے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کزنس کے ساتھ تو چلو گھل مل جائے, نان محرم کا وہ بھی اتنا لحاظ نہیں رہ رہا ہوتا. بٹ آپ نے ابھی جو کہا نا کہ ڈیل کیسے کرنا چاہیے, تو اٹ از ایکچولی ویری ٹرکی, اور ہم سب نے پرابلی کبھی نہ کبھی اس طرح کی چیزیں فیس کی ہوں گی. بالکل. اینڈ دیر ملٹیپل ویز, کچھ ہم نے بھی اپلائی کیے. اس میں یہ تھا کہ اس طرح کے فنکشن سے پہلے مے بی یو کین گو اینڈ میٹ یور ریلیٹیوز, اور ان کو جو بھی ہے نا آپ ان کو تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹ کر دیں بفور دیٹ ایونٹ, اور گفٹس اگر دینے ہیں, کوئی چیز کرنی ہے اس ایونٹ ڈے کو کچھ حد تک اوائڈ کرنے کے لیے, یا یو گو ویری ارلی ٹو دا ایونٹ, کیونکہ ہوسٹ جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے مل لا کے نکلیں. یہ ہوگا کہ یار آپ لوگ مولویوں کا مسئلہ کیا ہے یار, if people want to have fun, if people want to entertain themselves, then what's your problem? آپ خوشیوں کے خلاف ہیں. آپ لوگوں کی question is, are you a Muslim? Okay, well سوال تو بہت سارے ہیں. If you are, then because Allah said so. Allah said so, right? وہ اگلا سوال آئے گا, تھرڈ کوسچن. بڑا سیکھتے ہیں. You are judging us. You're basically judging us. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں دیکھیں پہلے لیٹس ڈیفائن مہندی کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مہندی کے فنکشن میں یا بارات میں یا جہاں پہ بھی آپ اگر فنکشن کرتے ہیں, اس میں ظاہری بات ہے ایک فری مکسنگ ہے. فری مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی تیار شیار ہو کے آتی ہیں, مرد بھی تیار شیار ہو کے آتے ہیں. ظاہری بات ہے اکثر اوقات جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی پردہ جو ہے وہ کرسیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ کم ہوتا ہے. تو یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے. تو پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, محرم نا محرم کی تمیز نہیں ہوتی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے نا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھائی شادی ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے, تو اس میں بھی انجوائے نہ کریں تو کب کریں. تو میرا بھی جواب یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کریں. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بریک دا شریعہ کہ آپ محرم نا محرم کی تمیز نہ کریں, آپ وہاں پہ فری مکسنگ چل رہی ہے, لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس کر رہے ہیں. مطلب ویسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت فراؤنڈ اپون ہے, کم از کم اف ناٹ ڈیٹیسٹیبل, بٹ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ سارے رولز ہٹ جاتے ہیں. اور ہمیں میرے خیال سے اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرا سوچیں, لیٹس بی ریئلسٹک, اس طرح کے فنکشنز پہ کیا ایک طرف تو شادی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, جو باقی لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں کیا ان کی آپس میں سیٹنگ نہیں چل رہی ہوتی؟ ہاں یہ تو ہے. we all know this. اچھا آپ نے مہندی کی فنکشن کی بات کی, اس سے بھی پہلے ہمیں یہ اس پہ ہلکی سی بات کر لینی چاہیے کہ دیکھیں
وہ جو آتا ہے نا سوال کہ جی سیلیبریشن ہی تو ہے, ایک خوشی کا موقع ہے تو یار کیا ہو گیا ایک ہی دفعہ. اسلام ہر چیز کو کیٹر کرتا ہے. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وہ کوئی مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کوئی شادی کا معاملہ تھا کسی جگہ پہ, تو بالکل خاموشی تھی شاید, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں وہ گنگلا لیں یا کچھ بجائیں یا یعنی خوشی کا اظہار کریں. تو وہ اس سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے شریعت میں کہ اگر بچیاں خواتین کسی جگہ بیٹھ کے گنگنائیں, کنڈیشن یہ ہے کہ شاعری شعر و شاعری جو اس میں ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. دف کا استعمال کریں, دف کا استعمال کریں اور نشیدز لگائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ حلال جو باؤنڈریز ہیں اس میں بلکہ گنگنائیں. تو مہندی کے فنکشن کو اگر کسی نے کرنا ہی ہے نا, اسلام آلریڈی اس کی ایک دیتا ہے آپ کو کہ آپ کر لیں. خواتین ہی نے کرنا ہوتا ہے, مردوں نے کیا گنگنانا ہے. تو خواتین بیٹھ کے کریں, بس صرف شریعہ کمپلائنٹ رکھیں اس کو, سو یو کین ہیو فن ایز ویل. اچھا ویسے ہمارے اپنے یوتھ کلب کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جو خواتین کے اس طرح کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں, مطلب آلموسٹ کتنے اب 12 سال تو ہو گئے ہیں آلموسٹ, اس کے اندر میں نے کتنے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ صرف لیڈیز کا ایونٹ تھا, لیڈیز ہی گئی ہیں فل. دیکھیں لیڈیز آپس میں محفل میں تو وہ جتنا مرضی تیار ہو کے جائیں, میک اپ کر کے جائیں, نو پرابلم. وہاں پہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر ہیں, آپس میں ساری ہیں, وہاں پہ وہ ڈف بجا رہی ہیں, گانے گا رہی ہیں اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, وہاں پہ کھانے بھی آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. دے آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن فار دیم اینڈ دے ریئلی انٹرٹین دیم سیلز وداؤٹ فیلنگ کہ کوئی ہمیں بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مردوں کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہمیں جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت انجوائے بھی کر سکتے ہیں. لڑکے اپنی پارٹی کر لیں جو انہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپس میں ہینگ آؤٹ کریں, جو مرضی کریں. تو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہو وداؤٹ کمپرومائزنگ, وداؤٹ ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وداؤٹ بریکنگ دا شریعہ. یعنی اپنے اوپر کیوں خواہ گناہ مول لے رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی فیملی فنکشنز جو ہوتے ہیں کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, تو اس میں اب ہمارے فنکشنز میں بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, اور ایون جو نان پریکٹسنگ لوگ بھی آتے ہیں وہ انجوائے کر کے ہی جاتے ہیں. بالکل. اور ہم ان شریعہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں. وی ہیو دس ایگریگیشن, وی ہیو ٹریکس پلینگ, نشید ہو رہے ہوتے ہیں, گلنا ملنا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ ان دا باؤنڈری اینڈ ایوری باڈی از انجوائنگ. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک واقعہ ہوا, اور وہ جو خاتون تھیں وہ ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں ریلیٹیو ہی تھیں جو وہاں پہ گئیں. اور میں نے تو چونکہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو میں نے اس قسم کے فنکشنز کا بوائکاٹ کر دیا تھا. میں کہتا کہ جی پلیز مجھے آپ انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیں. اینڈ واٹ ہیپن واز دیٹ 2 of her daughters actually attended the mehndi ka function, and they were young. They were like, one of them was I think 16, the other one was like around 19. اینڈ وہ گئی ہیں وہاں مہندی کے فنکشن پہ, اور وہاں پہ ناچ گانا تو تھا ہی تھا, میوزک سب کچھ تھا, بلکہ وہاں پہ الکوہل بھی سرو ہو رہا تھا. اینڈ دیر ور اے بنچ آف انکلز, ایکچولی 2 in particular, جنہوں نے وہاں پہ اللہ معاف کرے ہر لڑکی کو جا کے ہراس کیا. دے ور ڈرنک آؤٹ آف دیئر مائنڈس اینڈ دے ور ٹچنگ اپ آل دا گرلز اینڈ ہراسنگ دیم. اور وہ خاتون میرے پاس آئیں اور وہ رو رہی تھیں, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نا ان چیزوں سے بہت پہلے بوائکاٹ کر لینا چاہیے تھا, یہ سوائے فتنے کے سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میری بچیاں اتنی اسکارڈ ہوئی ہیں, ایک بچی 16 کی ہے, ایک 19 کی ہے. وہ کہتی ہیں وہ اتنی بری طرح اسکار ہوئی ہیں کہ ایک انکل جو ہیں مطلب کوئی 50 سال سے اوپر کے عمر کے, وہ جا کے ان کو چھیڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, میں باقاعدہ طور پہ ویری اناپروپریٹ ٹچنگ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو آپ امیجن کریں کہ ویئر ڈز دس ٹائپ آف اسٹف لیڈ, بیکاز آپ ایک انوائرمنٹ ایسا آپ نے کریٹ کیا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس فیئر گیم, لڑکی ناچی, اینڈ دین وہ ایک غلط پرسیپشن کریٹ. اصل میں مسئلہ وہی ہے بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات. ہم انسان نا اکثر مانتا نہیں ہے بات جب تک کہ خود 1 دفعہ 2 دفعہ چوٹ نہ کھا لے پھر مانے گا. لیکن اللہ کی کوئی بھی سیٹ باؤنڈری یا لمٹ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے, وہ صرف تب ہے وہاں پہ جب اس میں کوئی مسئلہ ہے, تبھی اللہ نے وہاں آپ کو روکا ہے یا ایک طریقہ بتایا اس طرح کریں. اب یہ جس طرح کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, عجیب بات بہت آگے تک بھی کہیں جو چلی جاتی ہے. تو انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ باتیں بتائی ہیں, تھوڑا سا بندہ سوچے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کن خرافات سے کن پرابلم سے بچ سکتا ہے بندہ. اچھا ایک اور ہاریفائنگ واقعہ میں اسی کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں, جہاں پہ اسی طرح ایک شادی کے فنکشن پہ آپ کو پتہ نا ہمارے گھروں میں ایک یہ رواج چلتا ہے کہ وہ کزنس کو نا نامحرم نہیں سمجھ رہے ہوتے. تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, فیملی ہے جی, بیٹی کو کہہ رہے بیٹا یہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں, اس کو کہہ رہے تمہاری چھوٹی بہن ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ بھی ڈانس کر لو تو کیا یہ وہ ساری پوری بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. Now one case I know of, اس طرح کے بہت سارے ہیں,
جہاں پہ اس لیول کی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم واقعات ہوئے. یہ تو کلیئر واقعہ یہ تھا کہ جہاں پہ ایک کزنز ہی جو ہیں اسی طرح, کیونکہ اتنا دیکھیں کزنس کے بیچ میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرینڈلی ہیں آپس میں جو معاملہ بھی ہے, میں ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ شریعت کی پابندی اس طرح سے نہیں کی جا رہی. تو کزنز ہیں جی جن کو بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ, اور جن کو آپ چھوٹی بہن کہہ رہے ہیں, اب وہ پراکسیمیٹی میں ہے, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ساتھ کبھی ٹرپ پہ جاتے ہیں, کہ کہاں جاتے ہیں. اچھا اب شادی کے فنکشن پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو چاکے کا لیول ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے, یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے نا جو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ یہ لائن ہم کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے وی آر کزنز, وی آر فرینڈز کوٹ ان کوٹ, بٹ وی ڈونٹ کراس دیٹ لائن. ناؤ شادی کے فنکشن پہ, مہندی کے فنکشن پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیوں کراس ہوتی ہے کہ جی اب ان کے ساتھ آپ ڈانس کریں, آپ ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. اور دیکھیں اب ڈانس کی فلاسفی پہ ابھی ہم بات کریں تو ڈانس کی فلاسفی کیا ہے؟ ڈانس کی فلاسفی یہ ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی, یعنی ڈانس کیوں ہوتا ہے؟ اٹس اے وے آف پروپوزنگ, اٹس اے وے آف بینگ انٹیمیٹ, اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ یور لو, یور لسٹ فار دی ادر پرسن, یعنی دیٹس ڈانس یو نو ان اینڈ آف اٹ سیلف. یہ مغلیہ دور کی ایگزامپلز آپ لیں ڈاؤن ٹو ناؤ, یعنی ڈانس کیوں کرتا ہے بندہ, یعنی سوچیں تو صحیح نظر, وائی وڈ یو ڈانس رائٹ؟ اس کی پیچھے وجہ یہ کہ اٹس این ایکسپریشن آف یور فیلنگز اینڈ ایموشنز, اور آفن ٹائمز وہ فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے اگر یہ لالی ووڈ بالی ووڈ کی سیٹنگ میں دیکھیں, اور جن ڈانسز کو اپنایا جاتا ہے ان شادی بیاہ میں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پیار محبت والی ہوتے ہیں. اب وہ جو سیٹنگ ہے وہاں پہ دو کزنس کو آپ نے ڈانس کروا دیا, ٹھیک ہے, یا 3-4 کا گروپ بنا کے بھی ڈانس کروا دیا. اب ان کا ایک لیول ریز ہو گیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز ود دس پرٹیکولر فیملی, ان کا وہ لیول اترا اینڈ دا 2 cousins got together and the girl was pregnant. The girl became pregnant. اینڈ آپ سوچو کہ اس فیملی کے اندر اب کیا طوفان مچا کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً یہی 16-17 سال کی ہے اور کزن اس سے بڑا ہے عمر میں, اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ اپنی فیملی کو بتا رہی ہے کہ آئی ایم پریگننٹ, آئی ایم اسٹل ان اسکول اینڈ آئی ایم ناٹ میریڈ. Now imagine what happens, اور پھر کس طرح سے وہ معاملہ حش ہوتا ہے, کس طرح وہ بند ہوتا ہے, کس طرح وہ کیا کرتے ہیں, پھر اب وہ شادی کی بات کر رہے ہیں, یہ مطلب there is a lot of problems. ہم لوگ نا عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم دو لوگوں کو نہیں کرتے, پہلی بات ہم 2 لوگوں کو نا سارا روم دے رہے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہے نا, پلانٹ کا آپ سیڈ لگاتے ہیں, اس کو مٹی میں لگاتے ہیں, زرخیز مٹی میں لگاتے ہیں, پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اس میں سے پودا نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو حلالیفائی کیا, آپ نے اس کو انکریج کیا اس پورے انوائرمنٹ کو, اور اب آپ چاہ رہے ہیں جو ایک ٹپیکل ایگزامپل کہتے ہیں لک بٹ ڈونٹ ٹچ, ٹچ بٹ ڈونٹ ٹیسٹ, ٹیسٹ بٹ ڈونٹ ایٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اٹس لائک یو ار پلینگ ود فائر. دیکھ لو لیکن بیٹا ہاتھ نہ لگانا, دیکھو ضرور اس کو, ہاتھ نہ لگانا. اچھا ہاتھ لگا لیا, اچھا ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اچھا تو ٹیسٹ بھی کر لیا, ایسا یہ نہیں کرنا بیٹا. مطلب دس از ہاؤ یو آر ٹرائنگ ٹو لائک یو نو